اللہ نے جو چاہا ہے، جو اسکیم چاہیے، جو تمہارے لیے چاہا ہے، اس دنیا میں جو نظام چاہا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ دیکھنا، اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں، یہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ قانون خود بخود اسے ریوارڈ کرتا چلا جائے گا جو اللہ نے بنا دیا، اور وہ اللہ کا غضب ہے کہ وہ اس قانون، وہی قانون ان کو سزا دیتا چلا جائے گا اگر وہ اس کے خلاف جائیں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے بالکل کچھ بھی ذرا سا بھی کام نہیں آئیں گی، اور وہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ابھی سورہ آل عمران شروع ہوئی، آیت نمبر 3 میں 3 اور 4، ھدی للناس وانزل الفرقان، دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ پچھلی کتابیں بھی تھی، اور اللہ نے اور پھر فرقان نازل فرمایا، کسوٹی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بھی ہے اور بدلہ دینے والا بھی ہے۔ یہ چلا رہا تھا مضمون، اور اس کے بعد پھر یہ کہا تھا، یہ فرمایا کہ ایمان لانے والے قرآن کی دونوں طرح کی آیات میں ایمان لاتے ہیں، محکمات میں بھی، متشابہات میں بھی۔ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتی، محکمات کو ام الکتاب مانتے ہیں، اس کے تابع رکھتے ہیں متشابہات کو، اور یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو نہ جائے جب ہم ایک دفعہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور ہمیں اکٹھا ہونا ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور ہمیں سب کو حساب دینا ہے۔ اب یہی جو فرمایا تھا یہ آیت نمبر 3 میں کہ جنہوں نے کفر کیا، اب یہی مضمون چل رہا ہے آگے پھر دوبارہ، کہ ان کی مال اور اولاد ان کے کفر کرنے والوں کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہی چلا آ رہا ہے۔ یہ داب جو لفظ آتا ہے، یہ اس کے معنی کنٹینویشن اور تسلسل کے ہوتے ہیں، کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ اصول ہے جو چلا آ رہا ہے، جیسے آل فرعون تھے، والذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، کہ جب ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پھر ان کے قصوروں پر اللہ نے ان کی پکڑ کی، انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا قانون بہت سخت تعاقب کرنے والا ہے۔ یہ عقاب، عقب کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ، عقاب اسی سے ہے جو پیچھے لگ گیا۔ اب اردو میں کوئی ایسا ترجمہ، ایک خاص لفظ نہیں ہے، اسے طرح طرح سے یہ ہو جاتا ہے کہ سخت عذاب، عقاب کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی برے نتائج پیچھے لگ گئے، تعاقب کر رہے ہیں۔ واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا، تو اب ان کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ تاریخ پر نظر ڈالیں، یہی قانون چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ ستغلبون، یہ وقتی چھوٹ دی جاتی ہے تو اس سے خوش نہ ہو جائیں، اس پر پھول نہ جائیں، تم ان قریب مغلوب ہوں گے، تمہارے اوپر غالب ہوں گے لوگ۔ وتحشرون الی جہنم، اور تم سب کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ یہ دنیا کے بعد والی جہنم بھی اس دنیا میں بھی، کہ تمہارے لیے جہنم آ جائے گی، سب کے لیے اجتماعی طور پر۔
وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فئتین التقطا، اس سے پہلے تمہارے سامنے گزر چکی ایک آیت، گزر چکی ایک نشانی، گزر چکی ایک نمونہ گزر چکا کہ دو فوجیں تھیں جو آپس میں سامنا سامنا جن کا ہوا تھا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے آیا تھا۔ یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والی بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہوتا ہے، بہت اہم ہے یہ بات۔ ذہنوں میں عام طور سے اس کا صحیح اور پورا مفہوم نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو جہادیوں کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ بھی سب اللہ کے راستے میں لڑنے جاتے ہیں، وہ سمجھتے یہی ہیں۔ تو وہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے؟ مثلا سورہ نساء میں 4 سورت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، جنگ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور حالت یہ ہے کہ مرد، عورتیں، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انہیں دبا کر کچل دیا گیا ہے۔ وہ فریاد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں جسے بھی خدا کو جو بھی کہہ کے پکارتے ہوئے ہمارے رب، کسی کو تو بھیج اپنے پاس سے ہماری مدد کے لیے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کسی کو مددگار بنا کے بھیج اپنے پاس سے، سرپرست بنا کے بھیج، یہ ہمیں ظلم سے بچائے۔ تو اللہ کے راستے میں لڑنا یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے اوپر en masse اجتماعی طور پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں جائیں، ان کے لیے لڑیں، چاہے وہ لوگ جو مظلوم ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو ایسا ہو، مظلوم جہاں کہیں بھی ہو ان کی حمایت کے لیے تم جاتے کیوں نہیں، اور اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے راستے میں لڑنا مظلوموں کی حمایت کے لیے لڑنا۔ مثلا ایک لڑنا تو وہ ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں لڑنا ہے کہ جہاں دین کے لیے کوشش لوگ کر رہے ہیں، ایک پیسفل نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سیلف ڈیفنس میں لڑتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسا نہ ہو، اطمینان سے ہو، تو وہاں کہا گیا جاتے کیوں نہیں، لڑتے کیوں نہیں؟ تو دنیا میں امن و امان قائم کرنا، اور کہیں ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ جن پر ہو، اس ظلم کو ختم کرنا اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ اور پھر وہاں پر بھی جہاں سیلف ڈیفنس کی بات تھی، وہ سورہ حج میں تھی، وہاں اسی کے ساتھ میں اسی آیت کے اندر جب یہ کہا کہ اب تمہیں اجازت دے دی گئی، تو وہاں ساتھ میں یہ کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو دفع نہیں کرتا رہتا، ریپلیس نہیں کرتا رہتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ پاور کو ریپلیس نہیں کرتا رہتا ایک گروپ کی دوسرے گروہ سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو پھر یہ جتنے کہیں گرجے ہیں، عیسائیوں کے سیناگوگز ہیں، مٹھ ہیں، راہب، وہ مٹھ بدھوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ہندوؤں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جتنی مسجدیں ہیں یہ سب ڈھا دی جاتی۔ جس گروہ کے پاس پاور پرماننٹ ہو جاتی، وہ دوسرے گروہ کی جتنی بھی عبادت گاہیں انہیں سب کو ختم کر دیتا۔ تو اللہ اس کی وجہ سے پاور ریپلیس کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انہیں ڈھا دیا جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، ان چاروں کا نام لینے کے بعد یہ کہا کہ ان سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، وہ اسی مالک کو پکارتے ہیں ان کے اندر۔ یہ الگ بات ہے طریقہ غلط ہے ہونا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ان کی عبادت گاہوں کو ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ جیسا جو کچھ بھی انہیں معلوم ہے اس طریقے سے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو ان کی اس اصلاح کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ عقیدت کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں تم جا کے انہیں ڈھا دو۔ دنیا کے کسی اسکرپچر میں ایسی کوئی آیت نہیں۔
یہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا. کہ اللہ کے راستے میں لڑنا اس لیے کہ دوسروں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں، دوسرے دھرم والوں کی. اللہ کے راستے میں لڑنا اس لیے کہ عدل و انصاف قائم ہو سکے اور کہیں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. تو یہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. تو یہ ایک عدل کا نظام قائم ہو، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ ہے کہ کہیں پر ایگریمنٹس قوموں کے ایک دوسرے سے وہ ایسا نہ ہو کہ ایگریمنٹ کیا اور پھر وہ ایگریمنٹ توڑ ڈالے. اگر یہ ایگریمنٹس ٹوٹنے لگے جو آپس میں لوگوں نے کیے ہیں، مثلاً دنیا کے ملکوں نے ایک تنظیم بنائی UNO، وہاں پر عدل نہیں بچا. جہاں ایگریمنٹ کوئی توڑے تو باقی سب مل کر اس کو ایگریمنٹ نہیں توڑنے دیں، اس کو معاہدے نہیں توڑنے دیں. یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کے لیے قرآن نے جنگ کرنے کو کہا ہے. تو یہ ہے اللہ کے راستے کے اندر لڑنا اور اللہ کے راستے کے اندر جنگ. یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے جنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اجازت نہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کہیں پر حملہ کر کے اس کی ٹیریٹری کو اپنے یہاں ملا لینے کی. اس لیے کہ اسلامی حکومت تو بعد کو قائم ہوگی جب لوگ اسلام میں ہوں گے. اسلام میں ہی زبردستی لانے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی ایک کو بھی. تو پھر اجتماعی بھی اجازت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے قرآن میں. یہ اس تاریخ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شروع کے دور میں جو جنگیں ہوئیں وہ کیا ایکسپانشن کے لیے تھیں یا وہاں ظلم کے خاتمے کے لیے تھیں. وہ تمام چیزیں نکال دی گئیں یا ہٹا دی گئیں، اب مل جاتی ہیں تاریخ میں بات کو بھی اگر دیکھی جائیں اور تلاش کی جائے کہ یا اور بہت سے انہی وجوہات سے جو قرآن نے بتائی تھیں. اور جس نے بھی کی اور جب بھی کی، اور اگر یہ وجوہات نہیں تو انہوں نے اسلام کے مطابق نہیں کیا. تو تمہارے سامنے دو فوجوں کی مثال گزر چکی جو آمنے سامنے تھی. جنگ بدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان میں سے ایک تو وہ تھی جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلی تھی. پھر اللہ کے راستے میں لڑنے سے پہلے، اس سے پہلے جو لوگ جنگ کرتے تھے، یا تو ٹیریٹری مل جائے، علاقہ مل جائے، یا اس لیے لڑتے تھے لوگ کہ مال غنیمت آتا ہے. ہمارے یہاں بھرا پڑا ہے اس کے اندر، ویدوں کے اندر، کہ جاؤ تمہیں جیت میں کیا کیا ملے گا. ہم گائیں جیت کر لائیں، ہم فلاں زمینیں جیت کر لائیں، کھیت جیت کر لائیں. اللہ کے تو وہاں پر جنگوں کی وجہ جو ہوتی تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی، اسلام کے یا قرآن کے اس حکم سے پہلے، جب جسے فی سبیل اللہ لڑنا کہا، لوگ لڑتے تھے تو اس لیے لڑتے تھے کہ مال ملے گا، یعنی لوٹ. تو یہ اللہ کے راستے میں لڑنا. اب تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا گیا مثلاً، اور اس کو عجیب طرح طرح سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو قرآن نے بتائی ہمارے بہت سے لوگوں نے انٹرپریٹ کر لیا. جنگ بدر سے پہلے اور جنگ احد سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایکسپیڈیشنز بھیجے، مہمیں چھوٹی چھوٹی. کسی ٹکڑی کے اندر 10-12 لوگ ہوتے تھے، کسی میں 20-25 ہوتے تھے. انہیں بھیجا جاتا تھا، نکلتے تھے. وہ ایکسپیڈیشنز نکلتے تھے اور واپس آتے تھے. قریش کے قافلے جو تھے وہ ڈر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ بڑے الرٹ ہیں، یا یہ لوگ، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوٹیں گے یا یہ ماریں گے. وہ تو فوجیں نہیں ہوتی تھیں، وہ تجارتی قافلے ہوتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہتے تھے. 4 جنگ بدر سے پہلے ایسے بھیجے گئے، 4 جنگ احد سے پہلے بھیجے گئے. ہمارے یہاں ہمارے ہسٹورینز بھی، ہمارے مفسرین بھی اسے ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ حملہ کرنے کے لیے چھاپا مار دستے بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھاپا مار کا مطلب اجازت نہیں ہے اسلام میں چھاپا مار دستوں کی. یہ بہت واضح کیا ہے کہ جنگ ڈکلیئر کر کے ہوگی. یہ پیچھے سے چپکے سے حملہ نہیں ہوگا، اچانک نہیں ہوگی. مارجن دیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لو، اتنے دن کے تمہیں مہلت دیتے ہیں ورنہ ہمارے تمہارے درمیان جنگ ہوگی. یہ سب اصول بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیے ہیں. اب وہ چھاپا مار دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. اور کیوں بھیجتے تھے؟ کہ وہ مال لوٹ کر لائیں. ان میں سے ایک آدھ کو مار کے مال لوٹ لائیں. وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں تو یہ لوٹ کی فوجیں ہو گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. فوجیں نہیں، دستے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. یہ سائیکالوجیکل وارفیئر تھا کہ وہ لوگ الرٹ رہیں اور ان کو معلوم رہے کہ یہ بہت الرٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو بس اپنے اب مدینے چلے گئے اور اپنے لگے ہوئے وہاں پر اب
پر اب آسانی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کسی طرح کا ایسا خیال دل میں نہ لائیں۔ یہ جو تھے یہ اس وجہ سے تھے، اور وہ اس لیے کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ نخلا نام کی جگہ تھی، وہاں پر 10-12 لوگوں کا ایک دستہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد لوگ بھاگ گئے، وہ قریش قافلے والے مکے کے، ان میں ایک مارا گیا، ایک بھاگتے بھاگتے بھی ایک کو انہوں نے مارا، اور ان کا جو سامان وغیرہ تھا، جانور اور دوسرا اور بہت سامان، وہ لے آئے، وہ لوٹ کر لے آئے۔ شروع کا دور تھا، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اسٹارٹنگ کا دور تھا، ورنہ ایکشن لیتے بہت سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت ناراضگی ظاہر کی، اور اس کی دیت یعنی اس کا کمپنسیشن بھجوایا گیا۔ وہ جو دیت ہوتی تھی کہ غلطی سے کسی کو مار دیا جائے، تو جو ایک مارا گیا سامان واپس کیا گیا جو لوٹ لائے تھے، اور اس کا کمپنسیشن دلوایا گیا جو ایک مارا گیا تھا، ایک کو جنہوں نے مار دیا تھا۔ یہ 8 مرتبہ جب دستے نکلے، اس میں سے صرف ایک مرتبہ ایسا ہو سکا کہ حملہ ہوا، اور جب حملہ ہوا تو ان پر ڈانٹ پڑی، اور کمپنسیشن اس کا دیا گیا جو ان کا نقصان ہوا، سامان جو لائے تھے وہ واپس کر دیا گیا۔ تو مقصد لوٹ تھا ہی نہیں، اسلامی فوجیں لوٹنے جاتی ہیں، چھاپے مار مار کے جگہ جگہ کسی کے اگر قافلے جا رہے ہیں، تجارتی قافلے، چاہے وہ دشمنوں کے ہوں، تو ان کو لوٹنے تھوڑی جاتی ہیں۔ تو اور اگر باقی 7 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ بھی کوئی حملہ نہیں ہوا، تو پھر اگر ان کا مقصد لوٹنا تھا اور حملے کرنا تھا، اور 8 میں سے 7 بار وہ حملے نہیں کر سکے، تو پھر یہ تو اس سے زیادہ ناکام کوئی کمانڈر ہوگا ہی نہیں کہ وہ جو بھی بھیجتا ہے فوجیں ان کے ٹکڑے ناکام واپس آ جاتی ہیں۔ وہ جانتے تھے مقصد کیا ہے، کبھی حملہ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر اس لیے نکلتے تھے تو 7 میں سے 5 بار حملہ تو کرتے، نتیجہ چاہے جو بھی ہوتا، تو کبھی ایک بار بھی نہیں کیا، اور جب ایک بار حملہ کیا تو بہت سخت ناراضگی ظاہر کی اور ان کا نقصان پورا کیا۔ تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا مطلب ان کے اوپر حملے کرنا، ان کے مفادات نقصان کرنا، پہنچانا، ان کو لوٹ لانا، اچانک چھاپے مارنا، اسلامی اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہوتا جنگ کا۔ اسلام پھیلتا ہے اپنی دعوت سے، ٹیریٹری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور لوگ آ گئے اسلام میں، ٹیریٹری اور بڑھ گئی، اور لوگ آ گئے، ٹیریٹری اور بڑھ گئی۔ پھیلتا ہے اپنے کہ لوگوں نے اس نظام کو سمجھا، اسے قبول کر لیا، جب قبول کر لیا تو پھر وہ الگ ٹیریٹری نہیں ہوتی، وہ تو پھر ایک سسٹم کے اندر، اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس شکل میں بڑھتا ہے آگے۔ جیسے کشمیر میں ہوا تھا کہ کشمیر میں 50 سال کے اندر 3% وہاں پر 3% وہاں مسلمان تھے، وہ 97% ہو گئے ود ان 50 ایئرس، اور 97% وہاں پر غیر مسلم تھے، وہ 3% رہ گئے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی کسی طرح کی، وہ تو یہ محبت سے جیتا گیا تھا۔ وہاں پر جو بزرگ تھے، وہاں جو اللہ والے لوگ تھے، ان کی محبت سے، ان کی دعوت سے، ان کے اخلاق سے لوگ تبدیل ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین جو ہے یہ محبت کا اور اخلاق کا دین ہے، اور لوگوں نے قبول کیا۔ یہی اگر آگے اور بڑھتا سلسلہ، یہ لہر پھر آگے کیوں نہیں آئی ہماچل میں، یہ وہاں سے نکل کر پنجاب میں کیوں نہیں آئی، یہ وہاں سے اتر کر ویسٹرن یو پی میں کیوں نہیں آئی، یہ رک کیوں گیا؟ اور رک جانے کے بعد اب وہاں پر فوجیں جہادی فوجیں بن گئی۔ تو جہاد یہ نہیں تھا کہ اب ٹیریٹری ہمیں آگے بڑھانی ہے یا جیتنی ہے یا آزاد ہو جانا ہے کہیں سے۔ مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کمپرومائزز آتے تھے آپ کے پاس، طرح طرح کے کمپرومائز فارمولے آتے تھے، وہ لے کر آتے تھے کہ یہ مان لیں، یہ مان لیں، بڑی آسانی کے ساتھ میں، اور ہر کمپرومائز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ کر دیتے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ میں اسے مان لیتے۔ اگر ان کے سامنے رکھا جاتا کہ اب یہ 150 ہمارے لوگ ہو گئے، یہاں پر یہ 50,000 کے قریب آپ کے ہیں، ان کے برابر کا ایک محلہ ہمارا الگ کر دو، ٹیریٹری بانٹ دو، ہم ادھر رہیں گے، آپ ادھر رہیے گا، ہم اپنا نظام چلائیں گے، 150 لوگ، آپ اپنا چلاتے رہیے اور اس میں خوش رہیے۔ یہ تو کھٹ سے مان لیتے ہو۔ یہ نہیں کیا، ظلم سہتے رہے، آخر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ کمپرومائز نہیں ہے کہ ہمیں ایک ریکھا کھینچ کر بیچ میں ہمیں ایک ٹکڑا ایک الگ دے دو ہمارے لیے،
اور ہم دخل نہیں دیں گے، پھر تمہارے دین ہے، ہم تو دعوت انہیں دیتے رہیں گے. وہ یہی تو چاہتے تھے اسے روک دیں. تو یہ دعوت سے پھیلے گا، جو کچھ بھی پھیلے گا ان کو بتانے سے، ان کے ذہن صاف ہونے سے، ان کے اسلام کو سمجھنے سے. لوگ اس کو جب یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی ان کی امن کی ضمانت ہے دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی، تو پھر اسے اس لیے قبول کریں گے. اللہ کے راستے کے اندر لڑنا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی واضح طور پر شرائط بتا دی گئی ہیں کہ کیا ہیں. تو اللہ کے راستے میں لڑنا دوسروں کی حفاظت کے لیے ہے، مظلوموں کی سرپرستی کے لیے، اور اس لیے کہ دوسروں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں، وہ توڑ نہیں دی جائیں. تب تصور ہی بدل گیا اللہ کے راستے میں لڑنے کا. تو ایک گروپ تو وہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے نکلا تھا بدر میں جب دو فوجیں آمنے سامنے تھیں. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا وہ جو تھا وہ اس نظام کا کفر کرنے والا تھا، اس نظام کو تسلیم نہیں کرتا تھا. يَرَوْنَهُم مِثْلَهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، تو وہاں یہ ہوتا ہے جسے مدد اللہ کی طرف سے. فرشتے، قرآن نے کہا کہ 1000 فرشتے نازل فرمائے ہم نے بدر کے لیے، بدر کے فوجوں کی مدد کے لیے. اب 1000 تو دشمن تھے، 313 مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھی آ گئے. جو ایک انویزیبل ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ تو ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہو جائے کہ جسے کوئی دیکھ نہیں سکے اور لڑائی ہو رہی ہو تو 10 کے اوپر بھاری ہوگا، کم از کم 10 کے اوپر، جو ایک نظر نہیں آتا ہو. وہ جو ہے اگر انسانوں ہی جیسی بھی طاقت ان کے اندر ہوتی تو وہ 100 کافی تھے، ان 1000 میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جاتا، سب کی گردنیں اڑا دی جاتی. 70 وہ لوگ مارے گئے جو دشمنوں میں سے، باقی بھاگ گئے. ان 70 کو بھی ان 313 نے مارا تھا. تو انہوں نے کیا کیا 1000 نے؟ تو یہ 1000 جن کے مادی جسم نہیں ہوتے، وہ میٹیریل مادی طور پر دخل نہیں دیتے. وہ فرشتے ہوں چاہے شیطان ہوں، دماغ کے راستے سے آتے ہیں، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. سکون نازل فرمایا ان پر، ان کے دیکھنے کا انداز بدل گیا. وہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یہ کہ دوسری فوج جو ہے وہ کافروں کی ہے، اور جو ایمان لانے والوں کی فوج ہے وہ ان کو کفر کرنے والوں کی فوج کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی. یہ کتنے تھے؟ 313. دگنے کتنے ہوئے؟ 600، 650، 666 تھے 1000. تو ان کی تعداد کم نظر آ رہی تھی ان کو، اس سے ایک اعتماد جو ہے وہ باقی رہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تو تائید فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے اپنی خاص نصرت سے جو کوئی چاہتا ہے. من یشاء پھر سمجھ لیتے، جسے اللہ چاہتا ہے. کسی کی مدد کی، کسی کی نہیں کی، مرضی ہے ہماری، اس کے قانون ہیں، وہ اپنے قوانین سے نہیں ہٹتا، اس نے بتا دیا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی نصرت ہو، اس کے بھی اصول ہیں، ان کی ہوگی. تو جو چاہتا ہے اللہ پھر اپنی خاص نصرت سے تائید کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں عبرت کا، نصیحت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہیں رکھتے ہوں، جو دیکھنے والے ہوں، جو گہری نگاہ والے ہوں. دیکھیے یہ دگنے کی بات جو کہی یہاں پر، اسے سمجھ لیں. سورہ انفال میں بھی کہی تھی، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 44. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب تم انہیں دیکھ رہے تھے. اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب فوجوں کا سامنا ہوا دونوں کا اور تم انہیں دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں دکھایا فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں وہ کم تھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور یہ سوچنے کا انداز الگ تھا، انہیں بھی تم کم ہی نظر آ رہے تھے. اگر زیادہ نظر آتے کہیں رک جاتے، مقابلہ نہیں ہوتا. اللہ چاہتا تھا کہ اس وقت مقابلہ ہو، اس وقت ٹکراؤ ہو جائے، تاکہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ایک چیز طے ہو جائے. ان کو تم کم نظر آتے تھے، یہ نقطہ نظر الگ تھا. ایک تو یہ کہ یہ نکلے تھے اور عزم کے ساتھ میں ان کی فوجیں بہت زیادہ تھی، اتنی نہیں، اس سے کم نظر آئی. ایک اعتماد پہلے بھی اللہ پر تھا، اب اعتماد اور جو ہے وہ بڑھ گیا کہ یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، ہم سے دگنی تو ہیں. بس وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ کم نظر آ رہے تھے، تو وہ تو کم کو، ارے یہ وہ اس کے ساتھ نکلے، غرور کے ساتھ میں نکلے تھے، ہم تو پیس دیں گے انہیں. تو یہ دونوں کا انداز الگ تھا. اگر ان کو بھی زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو ممکن ہے مقابلہ نہیں ہوتا، وہ بچ کر نکلتے، نہیں حملہ کرتے. تو اس وقت اس میں بتایا ہے سورت کے اندر آگے جا کے کہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس وقت ٹکراؤ ہو جائے تاکہ کچھ چیزیں آگے تک کے لیے طے ہو جائیں. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ فرمایا تاکہ
جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ ہو کر رہے، پھر اللہ اسے پورا کر کے رہے جو آگے اللہ کی طرف سے طے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مطلب اللہ کے قانون کا سامنا کرتے ہیں، اللہ کے قانون کی طرف سارے، ورنہ امر، امور، احکام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ یعنی سارے احکام جو ہیں وہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتے ہیں، اللہ کے قانون ہی کو فیس کرنا پڑتا ہے، اسی کے تحت ہوں گے، جتنے بھی امور ہوں گے، جتنے وہ اللہ کے قانون کے تحت ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے اگلی آیت اس کے آگے اسی صورت کے اندر، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، یہ اسی موقع کے اوپر جب جنگ بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، تب یہ نازل ہوئی تھی سورہ انفال کی یہ آیات، اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے، صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، صابرۃ یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم الف، اور تمہارے اگر 1000 ہوئے، یغلبوا الفین باذن اللہ، 1000 2000 کے اوپر غالب ہوں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والے اور ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ دیکھیے اصول بتایا، واللہ مع الصابرین، یہ کوئی ومز نہیں ہے کہ ہماری مرضی اس کی مدد کریں گے اس کی نہیں کریں گے، ایک اصول دیا، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے ان کے جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو لگے رہتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو پھر اللہ کی نصرت اس کے لیے آتی ہے۔ تو یہ معلوم تھا کہ دگنے کے اوپر تو لازماً غالب آئیں گے، اور بتایا اس سے پہلے کہ اگر بہت تمہارے اندر اگر جذبہ اوپر ہے اور تمہارے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، تو 5 گنے اور 10 گنوں کے اوپر بھی غالب آؤ گے، لیکن دگنے کے اوپر تو لازماً غالب رہو گے اگر ثابت قدم رہنے والے ہو، خود سے ڈٹے رہنے والے ہو، بھاگ جانے والے نہیں ہو تمہارے۔ تو یہ بات انہیں معلوم تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دگنا دکھایا۔ وہ 3 گنے تھے، اصلاً 3 گنے سے زیادہ تھے، وہ 1000 تھے، 313 تھے، تو یہ دگنے سے زیادہ تھے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ دگنی نظر آئی، اور اللہ کی طرف سے یہ آ چکی تھی یہ بات کہ دگنے ہوں گے تو تم ہی جیتو گے، تو ان کو اپنے سے دگنے نظر آئے۔ یہ تھی مدد جو ایمان لانے والوں کے لیے آتی ہے، مثال کے طور پر بتایا ہے، یہ جنگ بدر والا جو حصہ بتایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، دنیا کے انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، سجا دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں، کیا چیزیں؟ حب الشہوات، شہوات اردو میں تو ذرا زیادہ برے مفہوم میں آتا ہے، ہر وہ چیز جو اچھی لگے، اپنے آپ کو بہت اچھی لگے، ان کی محبت، جیسے مردوں کے لیے عورتیں یا بیٹے یا سونے اور چاندی کے خزانے، اور آگے بتایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث، الگ الگ معاشروں اور الگ الگ اس کے لیے لوگوں کے لیے وہ گھوڑے جو جنگ کے گھوڑے نشان لگے ہوئے، کہ مطلب یہ خاص طور سے مخصوص ہے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور مویشی اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں، مزین کر دیے گئے ہیں، اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے قانون نے کیے، یہ نہیں کہا کہ برا ہے، یہ ان کی محبت بری ہے، یہ نہیں کہا، یہ اچھی لگتی ہے چیزیں، اچھی لگنے والی چیز کو قرآن روکتا نہیں کہ اس سے ہٹو، جہاں روکتا ہے وہاں بتا دیتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور انجام کے اعتبار سے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبتیں تمہیں اس سے روک دیں، ان کی محبتیں اس پر غالب ہو جائیں، ایسا نہ ہو، اسے برا نہیں کہا ہے۔ ہمارے عام طور سے یہ اسی معنوں میں لیا گیا، یہ لکھتے یہ لفظ آ گیا حب الشہوات، شہوت، اپنے نفس کو، ایسی کہ چیز اچھی لگ رہی لیکن ہے بری، اردو میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے، وہ عربی کے اندر اس کے معنی یہ ہے۔ ان کی محبت جو ہے، اب اس میں سے بہت سی چیزیں گنائی کہ جیسے یہ سب یہ ان دنیا کے انسانوں کے لیے اچھی لگنے والی چیزیں کر دی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اچھی لگتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ اچھی لگتی ہیں تو برا ہے۔ ہمارے یہاں اسی معنی میں لیا گیا کہ یہ ان سب کو تو چھوڑو اور بالکل تم گوشہ نشین ہو جاؤ، تم راہب ہو جاؤ، تم سنیاس لے لو، ان کی محبتوں کو دل سے نکال دو۔ محبت کو دل سے نکالنے کو نہیں کہا، ان کی محبت ان چیز اس کے اوپر غالب نہ آ جائے، آخرت میں جو کچھ تمہیں ملنا ہے وہ اوپر رہے۔ تو کہا یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کی زندگی کے سامان کو چھوڑ تھوڑی دینا ہے، کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے،
لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے آخرت میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے، یہ نظر پر رہے۔ تو ایسا مت کرنا کہ اسے قربان کر دو ان کی محبت کے اندر۔ دیکھیے یہ بات بہت واضح طور پہ کہہ دی، اس تصور کو جو سنیاس والا ہے، جو ہمارے یہاں غلط تصور نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ جو بالکل ایک کونے کے اندر مسجد کے کوئی بیٹھا رہتا ہے اپنے پیون لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، بالکل ذرا سا بھی نہیں بولتا، بہت ہاں ہوں میں جواب دے دیا، ہر وقت ایک وہ تسبیح جسے کہتے ہیں وہ اس کے اوپر انگلیاں چل رہی ہیں کچھ، وہ اس سے زیادہ دنیا میں متقی انسان کوئی نہیں ہے، دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ تصور جو ہے، یہ جو غلط رائج الوقت تصور جو تصوف جو رائج ہو گیا، یہ اس نے پیدا کیا ہے یہ کہ اسے ہم ولی اللہ مان لیں۔ اللہ کے ولی تو وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور دن کے شہ سوار تھے، ایک انقلاب لاتے تھے، باہر نکلتے تھے، کونے میں بیٹھے رہتے تھے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے جو اللہ نے دی ہیں خوشی خوشی، اور ایک انقلابی لوگ تھے، اس کو معاشرے کو ٹھیک کرتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے، بجائے کہ وہ کونے میں بیٹھ کر وہ خالی کچھ پڑھ رہے ہیں اور بس دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ جو مکے کے کافر ہیں ان کے سب کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں، یہ سب برباد ہو جائیں، یہ وہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے۔ ارے ایک ولی دعا کرتا سب تباہ ہو جاتے۔ وہ آئے مقابلے پہ، جنگ ہوئی، نکلے، بڑے ایسے حالات کے اندر نکلے جس میں نکلنا بڑا مشکل تھا، ثابت قدم رہے، اللہ نے مدد کی۔ یہ ہے آئیڈیل۔ یہ تو تب تھا جب ان کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور جب یہ تھا کہ وہ ایک ان کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، ورنہ اس جنگ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو حالات نکلنا، عملی زندگی کے اندر رہنا، یہ مجاہدہ دین کا یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے آ رہے تھے واپس، وہاں سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، بڑا لمبا سفر تھا، اور بہت لمبا سفر تھا، اس کا ڈیزرٹ کا گرمیوں کے دن تھے، وہاں کی گرمیوں کے، اس میں تھکے تھکائے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ، ایک اوسس نخلستان، ایک چھوٹا سا ایک پیچ جگہ جگہ ہوتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر، کہ جہاں ایک چشمہ بہ رہا تھا، وہاں سبزہ بھی تھا، ہریالی بھی تھی، کچھ پرندے بھی تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، اتنے تک کہ وہاں پہ لوگ نہائے دھوئے، بالکل فریش ہو گئے، اب آگے چلنا تھا۔ ایک صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں یہیں رک جاؤں، اور ساری زندگی یہاں اللہ اللہ کرتا رہوں گا، میں یاد اللہ میں گزاروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے، اجتماعی زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے تمہاری ایک لمحے کی عبادت یہاں کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ نہیں ہے بندگی کے کسی کونے میں بیٹھ کر خالی کوئی اللہ اللہ کرتا رہے وہ ولی ہوگا، منع کیا ہے، کہ یہ بہت انفیریئر چیز ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم ایسے کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، دین سے نکل، یہ کہتے بہت انفیریئر، بہت گھٹیا چیز ہو گئی تو تمہیں۔ اچھا وہاں سے آ رہے تھے ہم، کس کے لیے گئے تھے؟ رومیوں سے، اس وقت کی جو سب سے بڑی امپائر ہے، اس سے جنگ کے لیے گئے تھے، ہوئی نہیں، رکے رہے تھے ان کے بارڈر کے اوپر، وہ لوگ لڑنے نہیں آئے، واپس آئے۔ اب مدینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی چھوٹا جہاد تھا وہ، بڑا جہاد تو اب ہے گھروں پہ جانے کے بعد۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، لوگوں سے کہا جائے کہ لڑنا ہے، جان چلی جائے، پتہ نہیں کتنے نکل آتے ہیں، ہم دیں گے جان، وہ وقتی طور پر جان دینے کا جوش تو بہت لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی ٹکراؤ سامنے ہو۔ مستقل طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی اپنے مال اللہ کی راہ میں دیتے رہو، دین کے لیے ہر وقت نکلتے رہو، اس کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت جان دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے، کوئی سامنے اگر مقابلہ آ جائے تو یہ وقتی جوش تو آ جاتا ہے۔ لگاتار ریگولر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگاتے رہنا، اپنی انرجیز لگاتے رہنا، کنسسٹنٹلی اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہنا، یہ نہیں کرتے، یہ مشکل کام ہے۔ فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ چھوٹا جہاد تھا جس کے لیے گئے تھے، یہ بڑا جہاد ہے، یہ اس زندگی کا جو جہاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار یہاں جمعہ کی نماز میں، مسجد یہی برابر میں جو ہے، مولانا عزیر صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے پہلے، یہاں کے مقامی جماعت اسلامی کے امیر بھی تھے، بہت نیک آدمی تھے اور بہت اچھے علم والے تھے۔ وہ نماز وہ پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔
میرے برابر میں ایک جماعت اسلامی کے رکن تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ لیجئے جہاد کی اہمیت ختم کیے دے رہے ہیں، یہ دیکھیے جہاد کی اہمیت ختم کیے دے رہے ہیں، ان کو بڑا اعتراض ہوا اس۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں بھائی، وہ ختم کیے دے رہے ہیں، اپنے مرضی سے کوئی چیز گڑھ کر کہہ رہے ہیں، ایک حدیث سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں بس لڑنا ہے، مارنا مر جانا، ٹیریٹری جیتنا ہے، اور اس کے اندر بس یہی شہادت ہے، اور یہ نظام اسلام لڑنے کا نظام نہیں ہے، جہاں لڑائی پیش آئے، لڑائی کا موقع وہاں جو پیچھے ہٹ جائے، جہاں جنگ لازم ہو جائے وہاں جو پیچھے ہٹ جائے اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ بہت ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت سب ثابت قدم رہنا، لیکن یہ فرمایا کہ اصل جہاد تو یہ ہے جو لگاتار ہے تمہاری زندگی کے اندر، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے پیش آیا تھا، یہ زندگی کے ہر مومنٹ کا جہاد ہے۔ یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے سورہ اعراف کے اندر کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے زینت نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، پاکیزہ چیزوں کی، رزق کی، روزی کی، یہ زینتیں جو ہیں جو اچھی لگنے والی چیزیں، یہ حرام کون کر رہا ہے؟ اللہ نے حلال کی اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تصور بالکل غلط ہے کہ کوئی انہیں غلط سمجھے۔ کہا یہ کہ اس کو، ان کی محبت تمہیں آخرت میں جو تمہیں فائدے ہونے والے ہیں کہیں ان کے اوپر غالب نہ آ جائے تو تم اس کے لیے ایفرٹس ختم کر دو جو کچھ اس کے لیے کرنا تھا، اور پھر اس میں پھنس جاؤ اور وہاں نقصان میں پھنس جاؤ تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ ورنہ اسے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے بھی اس دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت میں صرف انہی کو ملیں گی۔ یہاں کفر کرنے والوں کے لیے بھی، ایمان لانے والوں کے لیے بھی دنیا کی نعمتیں ان کے لیے بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ہیں اور تم اس کو چھوڑ دو، ان سے گھن کھاؤ۔ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اسے استعمال کرو۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اور یہ کہا کہ تمہیں اس سے بہتر بات کی بھی میں خبر دوں، تمہیں بتاؤں اس کے بارے میں، للذین اتقوا عند ربہم، کہ وہ یہ جو کہا نا کہ آخرت اللہ کے پاس جو کچھ اچھا ہے، کہا وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ وہاں رہیں گے، وہیں رہیں گے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وازواج مطہرات، پاکیزہ جوڑے ہوں گے ان کے لیے، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور پاکیزہ جوڑے ہو ان نعمتوں کے اندر آخری بات کیا کہی؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی اور رضا، اور اللہ اپنے بندوں پر کو لگاتار پر نظر رکھنے والا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی ہر بات جانتا ہے۔ اس میں بس یہ ایک بات سمجھانی ہے، رضوان من اللہ ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے، الفاظ اردو میں ہیں، بولے جاتے ہیں تو بولنا غلط نہیں ہے، لیکن مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں صحیح نہیں ہے۔ کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، بس اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی رضا کا تصور کیا ہوتا ہے ذہنوں میں؟ اللہ راضی بر رضا رہے ہم تو، بس جو پیش آ رہا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، حالات کے حوالے کر دیں۔ حالات کے حوالے کر دینے کا حکم نہیں ہے، اپنے آپ کو لگاتار کوشش کرتے رہنا، اس کے بعد جو نتیجہ پیش آئے اسے دیکھیں، پھر انالائز کریں، اگر انڈیزائریبل ہے تو اور کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کی رضا چاہیے بس۔ اللہ کی رضا کا مطلب تصور ایسا ہے ذہنوں کے اندر جیسے اللہ خود انسانوں جیسے جذبات والا ہے، کسی سے خوش ہو گیا، کسی سے خفا ہو گیا، اب جو خوش ہو گیا اسے نوازے چلے جا رہا ہے، یا یہاں نہیں تو آخرت میں بڑا نواز دے گا اس لیے خوش ہے بہت، جس سے ناراض ہے اسے تباہ کر دے گا۔ وہ عمل کی بنیاد پر کرے گا، ایمان اور عمل کی بنیاد پر کرے گا، اپنے کسی جذبات کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ وہ انسانوں جیسے جذبات ہم نے وہاں پر رکھ لیے، جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف تصور کر لیے۔ یہ واضح طور پر بار بار بتا دیا گیا، تمہارے اوپر جو پریشانیاں یہاں آتی تمہاری اپنے غلط فیصلوں سے ہوتی ہیں، بتا دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ہوتی ہیں، خفا ہے اس لیے پریشان کر رہا ہے،
اب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے پاس پاور ہے، کوئی سمراٹ ہے، شہنشاہ ہے، یا کوئی بڑے جو اور کسی کلین کے کوئی ہیڈ ہے، اور جس سے خوش ہو گئے، اب اس کی بیتوکی باتیں بھی جو ہے وہ سب نظر انداز، خوش ہے اس سے تو راضی ہے، اور جس سے دل میں پھانس پڑ گئی، اب وہ کتنی محنت کر لے، کچھ کر لے کسی طرح کا، وہ تو اب دل میں خلش آ گئی نا، اس سے ناراض ہے۔ ایسی ناراضگی یا ایسی کسی سے خوش ہو جانا، یہ انسانی جذبات ہیں، یہ اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، یہی ہے واللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ نراکار ہے، آنکھیں نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، دیکھتا کیسے معلوم نہیں۔ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے الگ ہے۔ یہ سب متشابہات ہیں۔ ابھی محکمات متشابہات کی آیات کیا ابھی گزرا ایک آیت جس کے اندر محکمات متشابہات کے، یہ بھی متشابہات ہیں، متشابہ بات ہے یہ اللہ کا دیکھنا۔ یہ اللہ ایسے نہیں دیکھتا جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتا ہے معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں الفاظ وہ دے دیے گئے جنہیں ہم جانتے ہیں تاکہ کچھ تھوڑا سا تصور پیدا ہو جائے، اسے سب معلوم ہے۔ اللہ سنتا ہے، سنتے وہ ہیں جن کے کان ہوتے، جن کی کوئی شریر ہوتا ہے، شریر ہوگا تو کان بھی ہوں گے، باڈی ہوگی تو پھر وہ کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا جانتے ہیں اس کا سننا ایسا نہیں جیسے ہم سنتے ہیں، کیسا ہے، کیا مفہوم ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں لا سکتے کسی چیز کی اس کے لیے۔ تو یہ ایک جملے میں کہہ دی ساری بات۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، یہ تاکہ کچھ تصور سمجھ، ہم جو کچھ سمجھ سکتے ہیں ان سے مثالیں دی جاتی ہیں جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو چیزیں ہم جانتے ہیں، ورنہ ہم نہیں تصور کر سکتے کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا خوش ہونا ہے، راضی، ایسے ہی اللہ کا ناراض ہونا ہے، کہ اللہ کی خوشی یہ ہم لوگوں کی خوشی کی طرح نہیں ہے، اور اللہ کی ناراضگی جسے لفظ بول رہے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کی طرح کی ناراضگی نہیں۔ یہ انسانی جذبات والی بات نہیں ہے وہاں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اسے سمجھایا کہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ دیکھیے کچھ آیات دیکھیے، یہ لفظ رضا جہاں جہاں آ رہا ہے کس معنوں میں آتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 24، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یہ مہر کے سلسلے میں ہے آیت، میں نے بیچ میں آیت کا حصہ لیا ہے کہ جب مہر مقرر ہو جائے، طے ہو جائے، فائنل ہو جائے، تو پھر فائنل ہو جانے کے بعد بھی اب یہ نہیں کہ اب تو ہر قیمت پر ہو ہی، یہی فائنل ہو گیا۔ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں اگر وہ مل کر اس ایگریمنٹ میں چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی دونوں کی رضا ہونی چاہیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، فیما جس پر تم دونوں راضی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے مقرر ہو جانے کے بعد بھی۔ تو اب یہ فیما تراضیتم بھی، یہ کس معنی میں؟ ایگریمنٹ کے معنوں میں، کہ دونوں ایگری کر رہے ہوں، دونوں راضی ہو کا مطلب دونوں ایگری کر رہے ہوں۔ جب دونوں کسی بات کے اوپر ایگری کر رہے ہیں، ایک ایسا ایگریمنٹ ہے دونوں کا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ طے کر لیں آپس میں۔ یہ لفظ ہوا، یہ معنی ہوئے رضا کے۔ اور دیکھیں سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ سود سے یا ربا والی آیات کے اندر ہے۔ اے ایمان لانے والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کر جانا، الا ان تکون تجارتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تجارت کر رہے ہو، ان تراض منکم، یہ رضا کا لفظ آیا ہے، تراض، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تجارت ہو تمہارے باہمی آپس کی رضا سے، یعنی آپس کے ایگریمنٹ سے، آپس کی پسندیدگی، دونوں راضی ہیں کا مطلب، راضی ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ دل کے اندر بڑے خوش ہو رہے، دونوں راضی کا مطلب یہ دونوں جس بات پہ ایگری کر رہے ہیں، جو دونوں کا جس پر ایگریمنٹ ہے، دونوں جس بات پر ایگری کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی تجارت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اس تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ رضا کا مفہوم آ رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15-16، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب یہاں لفظ رضوان آ رہا ہے، دیکھیے اس میں مطلب رضا کا لفظ تھا پہلے جیسے رضوان ہے، لیکن خاص رضوان لفظ بھی آ رہا ہے،
اور اللہ کے رضوان کی بات آ رہی، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کسے کہتے ہیں؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گئی روشنی، آ گئی ایک کھلی اور روشن کتاب آ گئی، واضح کتاب آ گئی، وہ کتاب یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے اس کی رضا کا، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، اس کتاب کے ذریعے جو اللہ کی رضا کی اتباع کرے، رضا کی اتباع۔ اب آپ بڑے خوش ہیں، خوشی کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ کوئی دوسرا کیا کرے گا؟ آپ کوئی حکم دیں گے تو اتباع کرے گا نا، انوسرن، کہنا ماننا، پیچھے چلنا۔ آپ کسی بات میں بہت خوش ہیں، ان کی اتباع کرو، یعنی دوسرا بھی ویسی دل کے اندر سے خوش ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ اتباع کی جاتی ہے، کوئی حکم ہو، کوئی عمل ہو، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ کوئی چیز سامنے ہو کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ خوشی کی کیا اتباع ہے؟ تو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف جو اس کی رضا کی، اس کی رضوان کی اتباع کرتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے، انہیں راستے دکھاتا ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہوئی؟ اس کتاب کی اتباع، یہ ہے اللہ کی رضا۔ اس میں سارے قوانین ہیں، یہ اس نے، وہ آل پاورفل ہے، وہ جو چاہے کرے، قانون اس کا بنایا ہوا ہے۔ یہاں کے جج تو قانون کے پابند ہوتے ہیں، جج قانون کے مالک نہیں ہوتے، قانون انہوں نے بنایا نہیں ہے، جو قانون انہوں نے دیا گیا اس کے مطابق فیصلے کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس قانون ہی اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ قانون کا مالک ہے۔ اس کے باوجود وہ خود، اس نے اپنی یہ اعلان کر دیا کہ میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کن کن چیزوں کی پابندی کروں گا، میں ان سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، لکھ دیا۔ پھر ایسے ہی یہ فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو قانون جاری کر دیے ہیں اس میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ نے خود بتا دیا کہ میں پابندی کروں گا اس کی، بہت بڑی بات ہے۔ وہ جو قانون کا مالک ہے، وہ چاہے تو اس پورے قانون کو اسکریپ کر دے، جو دل چاہے لے آئے، وہ پابند، دوسرا تو پابند ہو سکتا ہے، وہ پابند نہیں ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ میں خود اس کی پابندی کروں گا، جو قانون میں نے بنایا اس قانون کو میں نہیں بدلوں گا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ ومز نہیں ہے دنیا کے انسانوں کی تھی کہ ہماری مرضی، ہم جو دل چاہے گا کریں گے، جسے چاہے گا جہنم میں جھونکیں گے، جسے چاہے گا جنت میں ڈالیں گے۔ کہا نہیں، تمہارے لیے اچھے بدلے ہیں اگر تم یہ کرو گے۔ اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، خیر کا کام کرتے رہو گے، ناشکری نہیں ہوگی، یہ رضا ملے گی۔ تم زیادتیاں کرو گے، تم اس قانون سے الگ ہٹو گے، سزا ملے گی۔ سزا اس لیے ملے گی کہ تم نے کچھ کیا تھا، اس کے بدلے میں ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ یہ بھی اصول بتا دیا کہ جس نے جتنا برائی کی اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ناراضگی تو اس پر ہوتی ہے کہ زمین میں گھسا دیا، نہیں، اس سے زیادہ نہیں، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے اصول بتا دیا۔ اور کہا یہ چونکہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی ہے، اس کی اصل پہچان رحمت ہے، اس لیے اچھا کرو گے اس سے بڑھا کر دے دے گا، جتنا اچھا کرو گے اس سے بڑھا کر دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ناراض ہے، دل میں پھانس پڑی ہوئی ہے تو اچھا بھی کرے، سب برائے سب ختم، جسے دل چاہے گا ہم تباہ کر دیں گے، جسے دل چاہے گا جنت دے دیں گے۔ یہ تصور سارا جو ہے یہ قرآن نے بہت تفصیل سے آیات بتائی، اس کے خلاف ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب جیسے صراط، پہلی صورت کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا، دعا کر رہے ہیں اس سے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کن کو ہوگا؟ نعمتیں کنہیں ملیں گی؟ بہت واضح طور پہ قرآن نے بتا دی۔ ان کا راستہ، جن پر ان کا راستہ کیا تھا؟ انہوں نے کچھ عمل کیے تھے، اس راستے پہ چلو گے نعمتیں ملیں گی، اس کے بغیر نہیں ملیں گی۔ اور یہی غضب کا، پھر اس کا الٹا غضب ہوا رضا کا۔ تو غضبناک ہونا کیا ہے؟ یہاں کے جیسے ہمارا تصور نہیں رہے، جیسے ہمارا غصہ آ رہا ہے، اب غصے میں چہرے کا رنگ بدل رہا ہے،
غصے میں صحیح ڈیسیشن نہیں ہو رہے، کسی کو غصہ آئے تو صحیح فیصلے نہیں ہوتے، غصہ آئے تو خود اپنے آپ کو انسان تباہ کرتا رہتا ہے. یہ غصہ تو بڑی نگیٹو ایٹریبیوٹ ہے. تو اللہ کا غصہ، ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں اللہ کا غضب. اللہ کے غضب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے غضب کے باؤ بغضب من اللہ، وہ لوگ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، یعنی وہ لوگ اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہ برے انجام کے مستحق ہو گئے. یہ اللہ کا غضب ہے کہ قانون ایک بنا دیا، وہ اپنا کام کرے گا. وہ ایسا نہیں کہ اب وہ کوئی بفرا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، غصے سے کانپ رہا ہے، اس کے اوپر میرا غضب ہے. تو غضب کا مطلب اس کے قانون کے مطابق اس کی جیسے انعام تھا، اپنے عمل کی وجہ سے ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے. ایک قانون بنا ہوا ہے تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، مطلب کہ اب وہ سزا کے مستحق ہو گئے. یہ غضب کا، اللہ کے غضب کا مفہوم ہے. اور یہ اللہ کی رضا کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی ہے، جو نور دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، اللہ اس کی رضوان کی اتباع جو ہے، اس کی رضا کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ ان لوگوں کی، اللہ کا قانون ان لوگوں کی رہنمائی فرمائے گا جو اس کی رضا کی اتباع چاہیں گے. اللہ نے جو چاہا ہے، جو اسکیم چاہیے، جو تمہارے لیے چاہا ہے، اس دنیا میں جو نظام چاہا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ دیکھنا، اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے، یہ اللہ کی رضا ہے. اور وہ قانون خود بخود اسے ریوارڈ کرتا چلا جائے گا جو اللہ نے بنا دیا. اور وہ اللہ کا غضب ہے کہ وہ اس قانون، وہی قانون ان کو سزا دیتا چلا جائے گا اگر وہ اس کے خلاف جائیں گے. الذین یقولون، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے. مغفرت کا مطلب میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، مغفرت کا مطلب معافی نہیں ہے. معافی کے لیے الگ لفظ ہے عفو قرآن کے اندر، جیسے واعف عنا، ہمیں معاف، درگزر کر، یعنی معافی، چھوڑ دیا. مغفرت کا مطلب ہے ڈھک دینا. پیج کوئی لے کر گئے تھے آفیسر کے پاس، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس آفیسر کے پاس، کھاتے لے کر گئے تھے، اتنے پیج کھلوائے نہیں، بند کر دیے، چھوڑو، نہیں دیکھتے. تو مغفرت کا مطلب ڈھک دینا. ڈھک دینے کا مطلب کیا ہے؟ قصوروں کو ڈھک دے. قصور ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا، کوئی سزا ملے گی، کچھ برا آئے گا سامنے. غلطیاں بھی ہم سے ہو جائیں، انجانے کی، جو انجانے میں ہو جائیں، کہا ہے ان نسینا و اخطانا، بھولے سے ہو جائیں یا چوک ہو جائیں، کوئی چھوٹی موٹی، اور اخطانا، خطائیں ہو جائیں، تو وغفر لنا، ہماری مغفرت فرما کا مطلب اس کے برے انجام سے بچا لے ہمیں. یہ بار بار کہا ہے قرآن نے کہ وہ تو جو تمہارے جو بڑے گناہ ہیں ان کی تو سزا ملے گی، نتیجہ مرتب ہوگا. ہاں اللہ جو ہے وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم چلنا چاہو گے صحیح راستے کے اوپر، لگاتار کوشش کرتے رہو گے، ان سے بچو گے تو تمہیں ان کو چھوڑ دے گا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، سزا وہ ہر چیز بدلہ دیتا ہے، لیکن کتنے کو تو معاف کر، کتنے کو تو چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتے، چھوڑو، اس کا بدلہ نہیں دیتے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے قصوروں کے جو برے نتائج سامنے آنے ان سے بچا لے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ یہاں دنیا میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہماری زندگی جہنم نہیں بن جائے، اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹے رہنے والے ہیں، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو ہار ماننے والے نہیں ہیں، جو صحیح راستے کے اوپر مستقل مزاجی سے لگے رہتے ہیں. والصادقین، جو سچ کر دکھانے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا، مثلاً کہا ہم ایمان لائے، تو پھر اس دعوے کو سچا کر دکھایا. سچا وہ ہوتا ہے جو منہ سے کہے وہی اس کے عمل میں نظر آ رہا ہو. منہ سے کہہ رہا ہو کچھ، کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں اسٹیشن کی طرف، اور نکل گیا وہ ادھر بلاسپور گیٹ کی طرف، کہہ رہا ہے جا رہا ہوں شاہباد گیٹ کی طرف، جھوٹ بول رہا ہے، ڈاج دے رہا تھا کسی بات کے اوپر. زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ اور ہو گیا. تو زبان سے جو کچھ کہے وہی عمل کے اندر ہو، ان دونوں میں مطابقت ہو، یہ سچ ہوتا ہے. ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے تو جھوٹ ہے وہ. صادقین، ان کی زبان اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں.
جو وہ کہتے ہیں ایمان لائے، تو پھر وہ ایمان لائے، ان کا عمل دکھاتا ہے کہ ایمان لائے۔ ایمان جن چیزوں کو چاہتا ہے پھر وہ انہوں نے کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ والقانتین، اور وہ لوگ جو لگے ہوئے، جو کچھ اس نے چاہا اسے کر، اس کی اتباع اور اطاعت، فرما بردار انتہائی درجے کے۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ۔ دیکھیں یہی لفظ اسی سے بنا منافق، اگر ہو جاتا منافقین ایک الف ہوتا تو منافقین ہو جاتا، اور الف یہاں پر نہیں ہے، منفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ بہت اچھی بات ہوئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور اللہ کی راہ تو آپ سمجھ گئے کیا ہوتی، دنیا کے انسانوں کی جس میں بھلائی ہوگی وہاں پر انسان اپنے آپ کو لگائے گا، کھپائے گا، اپنا مال لگائے گا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ غیر مسلم ہو تب بھی، وہ مسلمان ہو تب بھی، وہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جنگ ہو رہی تھی، کن مقصد سے ہو رہی تھی، وہاں خرچ کرنا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ مقصد آپ جان چکے۔ یہ نون فے قاف مادہ ہے دونوں کا، اسی سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسی سے نفاق ہے، منافقت۔ یہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو، ایسے برتن کو یا ایسی جگہ کو جس میں دو منہ ہو، جس میں دو اوپننگ ہو۔ جیسے وہ پانی کی مشک ہوتی تھی، اب تو جانتے نہیں آج کل کے لوگ پانی کی مشک کو، جو پہلے ہوتی تھی۔ گھروں میں نل نہیں ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، وہ بھی ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ بھیشتی لے کر آتے تھے، وہ چمڑے کی بڑی سی بنی ہوتی تھی نا، اس میں پانی بھر کر، اور اسے اپنی پیٹھ پر، وہ جیسے لیپ ٹاپ کا بیگ ٹانگ لیتے نا، ایسے وہ اپنی پیٹھ پر لگا لیتے تھے، بڑی سی ہوتی تھی، اس کے دو منہ ہوتے تھے، ایک منہ تو پرماننٹ اس کا بند رہتا تھا، خوب رسی سے کس کے، ایک کو وہ ہاتھ سے پکڑے رہتے تھے، اور پھر اس سے وہ پانی لا کے بھرتے تھے، کھولا ریلیز کیا، وہ سارا پانی جو ہے وہ آ گیا برتن کے اندر۔ تو مشک جو ہے اس کے دو منہ ہوتے۔ ایسے ہی چوہا کوئی بل بناتا ہے اپنے، تو چوہا دو طرف رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اوپننگ دو رکھتا ہے اپنے بل کی، کہ کوئی خطرہ اگر ہو تو ٹریپ نہیں ہو جائے، کوئی دوسری طرف سے نکل کر جا سکے۔ تو یہ ایک طرف سے گھسا، دوسری طرف نکل گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کہ تمہارے پاس مال رکا نہیں رہے، آ رہا ہے نکلتا رہے، یہ اندر یہاں رکے گا سڑ جائے گا، تمہیں بھی سڑا دے گا۔ یہ اس کا راستہ کھلا ہونا چاہیے، دوسرا بھی، ایسا نہیں ہو کہ ایک ہی راستہ ہو، آنے کا راستہ ہے، نکالنے کا راستہ نہیں ہے۔ منافقت یہ ہے کہ یہ منافق، اس کا بھی یہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، دین کی بات آ رہی نکال دی، اپنے پاس روک ہی نہیں رہا، یہ منافق ہو گیا۔ ایک ہی مادے سے یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ میننگ کے لفظ بول رہے ہیں، عربی زبان کے اندر یہ بہت ہے۔ اس کے اندر بنیادی مفہوم اس کا ایک طرف سے آیا، ایمان آئے تو ٹھہرے، نکال نہیں دیا جائے، مال آئے تو نکالو، اسے روکو مت۔ والمنفقین، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت، صبح ہوتے ہوتے، صبح کی پہلی گھڑیوں میں استغفار کرنے والے، اس کا بھی سمجھ لیجئے مفہوم۔ صبح اٹھے، ایک تسبیح پڑھ لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا خالی پڑھ لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح کا استغفار ہو گیا، فجر کی نماز کے بعد ہو گیا، سو کر اٹھتے ہی ہو گیا۔ یہ زبان ہلانا کوئی چیز نہیں ہوتی، زبان سے تو ظاہر ہوتا ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے۔ اور پہلے استغفار کا مفہوم سمجھ لیے، استغفار کرتے ہیں کا مطلب کچھ پڑھنا نہیں ہے اصلاً۔ پڑھنا اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اس کا ریمائنڈر ہے۔ استغفار اللہ سے طلب کرتے ہیں مستغفرین، یعنی ہماری غلطیوں کو ڈھانک دے۔ تو اب دن بھر کے اپنے پروگرام پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ان غلطیوں سے اللہ کی شیلڈ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تو پورا پلان کر رہے ہیں، دن اپنا پلاننگ سے شروع کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو پلاننگ کے ساتھ میں، لیکن غلطیاں ہو جائیں گی تو ان غلطیوں کے برے نتائج ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ یہ صبح کو اسسمنٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری کچھ غلطیاں رہ جائیں، اس کا کورس کریکشن آپ کر دیجیے گا، ایسا نہیں ہو کہ اس کا نقصان ہی ہو جائے۔ یہ عملی لوگ ہیں، صبح کے وقت میں ہی کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دے چکا کہ خود اللہ اس بات کا اعلان فرما چکا، گواہی دے چکا
کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ الہ کا مفہوم جانتے ہیں آپ لوگ، گزر چکا ہے، بار بار میں نہیں بتاؤں گا۔ خالی کوئی پوجیہ کو نہیں کہتے صرف کہ معبود، جسے ہم ترجمہ ہمارے یہاں زمانے میں پوجیہ کے آ گیا، سب کچھ وہی کارساز، وہی سر جھکانے کے لائق، وہی اطاعت کرنے کے لائق، اسی کا قانون چلے گا۔ وہ سب کچھ بہت چیزیں آ گئیں۔ الہ میں حیرت کا مفہوم ہے لفظ کے اندر۔ اللہ نے گواہی دی، خود اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ ملائکہ نے گواہی دی، فرشتوں نے، اور ان علم والوں نے جو انصاف کے اوپر قائم ہیں، جو اوسط صحیح راستے کے اوپر قائم ہے، انہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی گواہی کیسی ہے؟ قرآن میں لکھ دیا، یہ گواہی ہو گئی، یہ بھی گواہی ہوئی، لیکن اللہ کی گواہی اس کی کائنات کے تھرو ہے، اس کی کریشن کے تھرو ہے۔ یعنی وہ پوری کائنات گواہ ہے اس بات کی کہ وہ اسی کے نظام پر چل رہی ہے، ذرا سی نہیں ہٹ سکتی اس سے۔ یہ اس کی اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جتنے ثبوت پیش کیے، مثلا توحید کا ثبوت پیش کیا، آخرت کے ثبوت پیش کیے، رسالے بہت ہیں، ان سب کو اسی کائنات کی چیزوں سے ثابت کیا ہے۔ دیکھو روز زندگی میں سے موت برآمد ہو رہی ہے، موت کو تم زندگی میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھتے کیا اگر کسی کے دو مالک ہوں کسی نظام کے تو وہ کامیاب ہوگا کیا؟ یا ایک ہوگا؟ وہ ثبوت دیے نا، ثبوت اسی یونیورس سے دیے، اسی کائنات سے سارے، اور ایسی چیزوں سے دیے جنہیں ہم جانتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ سارے ثبوت قرآن میں، قرآن نے جن باتوں کو اللہ نے فرمایا، جو حکم دیے تھا، ان سب کو ثابت کیا ہے اور اسی کائنات کی چیزوں سے ثابت کیا ہے۔ تو اللہ کی اسی کو قسمیں کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ کہیں پر اگر قسم جو ہے وہ ایک آئی، اب ہم لوگ تو لکھ دیتے ہیں وہاں، اس سے وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے کہ لکھ دیا کہ والضحیٰ اور اس کی قسم۔ اب جب لفظ قسم ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ یہ سوال پھر آتا ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ ہمیں انسانوں کو تو حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم مت کرو، نہیں، گواہ ہر چیز کا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں جانتا، تو اس لیے اللہ کی ہی گواہی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ اپنی یونیورس سے دیتا ہے، اپنی کائنات کی چیزوں سے۔ صبح کی روشنی اور اجالا اس بات کا گواہ ہوگا جو کچھ آگے کہا جا رہا ہے۔ صبح نمودار جو ہوگی، اس کا اجالا، اس کی روشنی اس بات کی جو آگے کہا جا رہا ہے، اس پر کائنات کی چیزوں کو، اپنی کریشن کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو یہ سب ہوتی ہے، یہ سب مسلم ہے، یہ سب فرما بردار ہیں، اور یہ سب جو ہے ان کا الہ وہ ہے، اسی کے کنٹرول کے اندر ہے، اس سے الگ کوئی بھی ذرا سی بھی نافرمانی، حکم عدولی نہیں کر رہا۔ یہ ہے اللہ کی شہادت۔ اور ملائکہ، فرشتے اس نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق موو کرتے ہیں اور چلاتے ہیں بیک سے۔ تو یہ فرشتوں کی گواہی ہے۔ دنیا کے انسانوں کی زندگی کے اندر بھی وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کا پیغام لاتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اس کے اندر کسی طرح کے فرشتوں کی گواہی کے الہ وہی ہے، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے۔ حضرت میکائیل دنیا کی روزی کا انتظام جو ہے وہ فرشتے بہت بڑے، اب ہم انہی سے مانگنا شروع کر دیں، انہی کے پاس تو ہے سارا ارینجمنٹ۔ ارے یہ لوگ جو مختلف اولیاء سے مانگتے ہیں، یہ بھی حضرت میکائیل سے مانگے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹوٹل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، سب کی روزی کا، کوئی نہیں مانگتا ان سے مانگا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ نظم ہے اسے چلاتے ہیں، اس کا کنٹرول رکھتے ہیں، ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے جو عدل کے اوپر کو قائم کرنے والے ہیں، یعنی اب یہاں چوائس آ گئی ہے، لیکن اسی لیے بتایا کہ علم بھی ہو، اور اس کے بعد علم کے ساتھ میں پھر اس کو عدل کو جو اللہ نے چاہا اسے قائم کرنے والے انسان کو چوائس کی کہ ایسے علم والے وہ سب گواہ ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، وہی طاقت والا ہے، زبردست ہے، اور اس کے زور طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ چاہے جس جگہ بے تکی استعمال ہو جائے، وہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ الحکیم بھی ہے۔ ہم آیت نمبر 18 تک پہنچے سورہ آل عمران کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 19 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ۔ سبحان اللہ۔